عمر گھٹ سکتی ہے، جس کی نہیں، یوں ہے ترجمہ اس کا، جس کسی کی عمر بڑھتی ہے یا جس کسی کی عمر گھٹتی ہے، یہ ساری چیز قانون کے مطابق واقع ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے یہاں گھٹنے اور بڑھنے کا یہاں قرآن نے ذکر کر دیا ہے، پہلے سے مقرر ہے، ابھی اگر تو گھٹتی اور بڑھتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کیا چیز قرآن کہہ گیا ہے، عمر کا گھٹنا اور بڑھنا؟ ایک تو نارمل ایج ہوتی ہے، عام عمر طبیعی جسے کہتے ہیں ہم، کہ عام طور پہ اتنا انسان زندہ رہتا ہے۔ کہا ہے کہ اس کے لیے عمر بڑھنا اور عمر کا گھٹنا اس طبی یا نارمل عمر سے یہ قانون کے مطابق ہو سکتا ہے۔ اور سیدھی سی بات ہے، جب جی چاہے آپ ٹینکیاں پھانک لیجئے، اسی وقت عمر آپ کی گھٹ گئی۔ حفظان صحت کے قوانین کے مطابق چلتے چلے جائیے، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ جن امراض کو مہلک پہلے تصور کیا جاتا تھا، ان امراض کو بھی اگر شروع میں ڈیٹیکٹ کر لیا جائے اور ان کا علاج شروع کر دیا جائے، اس سے بھی ہلاکت نہیں ہوتی۔ اور اب تو امراض پہ اتنا کنٹرول کیا ہے انہوں نے پیدا، یہ سب ان قوموں نے کیا ہے جنہوں نے یہ تقدیر کا عقیدہ جن کے ہاں نہیں۔ تقدیر کا عقیدہ رکھنے والی قوم نے دنیا میں کوئی کسی قسم کا قانونی انکشاف وغیرہ نہیں کیا، نہ کوئی ایجاد کی، کر ہی نہیں سکتی، وہ مقرر ہے۔ ان کا مذاق اڑاتی ہے البتہ یہ قوم۔ اللہ یستہزئہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہ کہتا ہے یہ کیا ان کا مذاق اڑائیں گے، خدا ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کو توہمات کی تاریکیوں میں چھوڑ دیتا ہے کہ بڑھتے چلے جاؤ، بڑھتے چلے جاؤ۔ ہمارے ہاں یہ چیز ہے، اور ہمارے ہاں نہیں، ہر مذہب پرست قوم کے ہاں چیز ہے۔ مذہب پرست کے معنی تقدیر پرست ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو نئی ایجاد، نئی انکشاف کی چیز، کہ کوئی چیز جو نئی ایجاد، نئی انکشاف کی چیز وہاں سے آتی ہے، ان قوموں کے ہاں سے ہمارا پہلا ریئیکشن، عوام کے ہاں سے تمسخر، ہمارے ہاں کے علماء کرام کے ہاں سے کفر کا فتویٰ، پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہی قومیں جو ہے جھک مار کے وہیں آ جاتی ہیں، سارے علاج کراتے ہیں اپنا۔ یہ جتنے سمجھ رہے ہیں کہتے ہیں نا، یہ وعظوں میں اور فتووں میں موت کا مقرر دن ہے، خدا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ کتاباً مؤجل، یہ وقفہ جو ہے اس کے لیے بھی قانون مقرر ہے، اور یہ چیز کہ یہ گھٹ بڑھ سکتا ہے وقفہ جسے تم عمر کہتے ہو، الا فی کتاب، قانون کے مطابق ایسا ہو سکتا ہے، ایسے ہی نہیں کہ تم عمر کو یوں ہی چھوڑ دو اور اس کے بعد یہ کچھ ہو جائے۔ جب جی چاہے تم اس کو گھٹا سکتے ہو اور اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کرو تو بڑھا سکتے ہو۔ طبی قوانین جو ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ خدا کے قوانین کی دو شکیں ہیں، ایک یہ نیچرل لاز ہیں، لاز آف نیچر، طبی قوانین ہیں، اس میں کافر اور مومن کا کوئی فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں، جو بھی ان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اس کو طبی یا فزیکل نتائج مل جاتے ہیں، اس کے نتائج بھی فزیکل ہوتے ہیں، اس کے طبی ہوتے ہیں۔ اور جو ان قوانین کے بعد وحی کی روح سے عطا کردہ قوانین کے مطابق پھر زندگی بسر کرتا ہے، وہ انسانی زندگی ہوتی ہے، اس کے نتائج بھی اس کو اور اس کا حصہ بھی اس کو مل جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن جو یہاں ایک اصول آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن کی، آج آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے نسخہ، تو دیکھیے اعجاز قرآن کا کس انداز سے بات بیان کر رہا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو صرف طبی قوانین کے مطابق طبی زندگی کے اندر ہی نتائج لینا چاہتا ہے اس کو ملتے چلے جاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ نہیں، انسانیت کی زندگی جس میں اس کے بعد بھی چلنا ہے اس کا بھی ساتھ کچھ ملے، اس کو بھی مل سکتا ہے۔ یہ ثواب دنیا، پھر بات وہی آ گئی، پھر ثواب کا لفظ ایک آ گیا۔ یہ موجودہ غلط عقائد کی خاردار جھاڑیاں قدم قدم پہ دامن کو جھاگے رہ جاتی، آگے چلنے نہیں دیتی۔ دین کا تصور محض ہوا، مذہب کا تصور آیا، انہوں نے کہا کہ یہ کچھ کرتے رہو، 100 دفعہ یہ پڑھو، ایک تسبیح اس کی پڑھو، 10 دفعہ قرآن کریم ختم کراؤ، اس کے بعد یہ، اس سے پوچھا کہ صاحب اس سے ہوتا کیا ہے، کہا ثواب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی پنجابی سے سمجھاؤ کی ہوں گا، تھوڑا لک جائے گا تو یہ دیکھو ثواب ہوتا ہے جی، تو بابا بتائیے تو صحیح کہ صاحب ثواب ہوتا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ قیامت میں جا کے۔ اور یہ ہے قرآن، یہ تو چلنے ہی نہیں دیتا کسی کو، وہ کہتا ہے ثواب دنیا یہ ہے۔ چلیے جناب، بھاگیے کہاں بھاگتے ہیں، نکلیے کدھر سے نکلتے ہیں، ثواب دنیا یہاں لکھا ہوا ہے،
مذہب کی سطح پہ ہر ثواب آخرت میں جا کے ہوتا ہے، اس واسطے کہ وہ ذہنی عقیدہ ہوتا ہے، نہ کسی نے لی نہ کسی نے لی، جو بری تھی خود میں بری تھے، عقیدے تو ایک چیز ہے نا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہاں تو ان کو یہ اجالیں گے کہ باطل پرست. وہ کہتا ہے ثواب دنیا، بتائیے یہاں کیا ہوتا ہے. ثواب کا صحیح ترجمہ ہے، انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے، کاروباری اصطلاح ہے، وہ انویسٹمنٹ کچھ آپ کرتے ہیں، روپیہ لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، محنت لگاتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ صاحب اس کی ریٹرن کیا ہوئی پھر. ایگزیکٹلی یہ ترجمہ ہے اس کا ثواب. ثواب کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا لوٹ کے واپس آنا. جو کچھ آپ صرف کر رہے ہیں اس کا واپس کیا ملا مجھے، یہ ریٹرن سے آپ سمجھے ہوں گے اس کی ریٹرن کتنی ہے. بالکل ان معنی میں یہ ہوتا ہے لفظ کہ جو کچھ صرف ہوا ہے اس سے واپس کیا ملا ہے، ریٹرن اس کی کیا ہے. یہ ہوتا ہے ثواب کا ترجمہ. یہ ہے اب ثواب دنیا جو ہے وہ ریٹرن تو یہی ملنی ہوگی جناب، اس لیے کہ آگے ثواب الآخرت جو ہے کی ہے وہاں اٹھا رکھی ہے. آپ ثواب دنیا تو یہی ہے، یہی ملے گی. اور اس کے لیے اس نے بتا دیا کہ اس میں کافر اور مومن کی کوئی تمیز نہیں. جو کاشتکار اپنی زمین کو اس کے قانون کے مطابق درست کرتا ہے، سنوارتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، وہ عبد الرحمان ہو یا گندا سنگھ ہو یا ہرنام داس ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، رب المومنین ہی نہیں ہے. اس قسم کی رعایتیں یا تعصبات انسانوں کی تنگ ظرفی سے تو ہوتی، خدا کے ہاں یہ چیز نہیں ہے. سنیے کیا کہتا ہے 17/18 17/18 بڑی درخشندہ آیات. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا. جو سودا یہاں کرنے کے بعد، کام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ فوری کچھ مل جانا چاہیے، مجھے اسی زندگی میں مل جانا چاہیے، یہیں مل جانا چاہیے، دیتے ہیں ہم اس کو یہاں دے دیں. ثم جعلنا لہ جہنم. لیکن اس کے بعد چونکہ اس نے سارا کچھ یہی معاملہ اپنا طے کر لیا، اس کے بعد کی جو آگے زندگی پھر چلتی ہے اس میں اس کا حصہ نہیں ہوتا. اس نے یہی کے لیے صرف قانون طبی کے مطابق یہ سارا کاروبار کیا، تبھی قوانین کی روح سے، تبھی دنیا کے اندر، تبھی نتائج اس کو مل گیا. دولت لینا چاہتا تھا مل گئی، صحت لینا چاہتا تھا مل گئی، لمبی عمر کرنا چاہتا تھا مل گئی، یہ دے دیتے ہیں ہم. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ كَانَ مَشْكُورًا. اور جو اس کے ساتھ مستقبل کے اندر بھی اپنا حصہ چاہتا ہے، صرف ایمان سے نہیں، سعیٰ لَهَا سَعْيَهَا، جتنی جیسی کوشش کا حق ہے پھر ویسی کوشش کرتا ہے اس کے لیے، اس کو ہم اس کے مطابق دے دیتے ہیں. اور سنیے یہ خدائی کیا جانتا ہے، کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. ہم ان دونوں گروہوں کو جو اس دنیا کے اندر یہ لینا چاہتے ہیں اور جو اس میں بھی اور اس میں بھی لینا چاہتے ہیں، ان دونوں گروہوں کو ہم مدد دے کے آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. خدا کی مدد دونوں کے ساتھ شامل ہوتی ہے. کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ رب بننا انہوں ہی جچدا ہے. کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ، کافر اور مومن دونوں کو نمدو، عربی جاننے والے جاتے ہیں، ہم ان کو مدد دے کے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. انہیں بھی ٹھیک ہے کوشش کر رہے، اس لیے کہ خدا ہی کے تو قوانین ہیں جن کے مطابق یہ کوشش کر رہے ہیں. کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. یہ تو اس کی بخشش عام ہے، دونوں کی مدد کرتے ہیں. اور آگے ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. جو رب بننے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے یہ کہیں جچتا نہیں ہے کہ کسی کے راستے میں پھاٹک لگا دے کہ تو آگے نہیں جاتا، تو لنگ جاؤ، چلو ٹھہرو، کون ہے دامداد، لے جا کون ہے عبداللہ، چل جا. وما كان عطاء ربك محظورا. رب جس نے ربوبیت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، نی نصبت خدائرہ کہ ایک کے راستے میں پھاٹک لگا دے کہ تو آگے نہیں جا سکتا، اور دوسرے سے کہے کہ تو اس کے قانون کے خلاف بھی کر، محنت بھی نہ کچھ کر اور چلے جا کے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے عزیزان من ثواب الدنیا و ثواب الآخرہ. دین سمٹ کے جیسا میں نے کئی دفعہ کہا ایک فکرے میں آ جاتا ہے. فطرت کی قوتوں کو قوانین فطرت کے مطابق مسخر کرنا، یہاں تک مومن اور کافر دونوں برابر ہوتے ہیں، یہ مقام آدم ہے. اور ان قوتوں کو وحی کے قوانین کے مطابق صرف کرنا، یہ مقام مومن ہے.
ان دو ٹکڑوں میں سے ایک بھی نہیں ہے مومن کے مقام پہ آ نہیں سکتے. یعنی پہلے آدم کے مقام کے اوپر ہونا ضروری ہے مومن کے مقام پہ جانے کے لیے. اور مقام آدم یہ ہے کہ اس کے سامنے ملائکہ سجدہ ریز ہوں. یہ ہے پہلا اسٹیپنگ سٹون. اس کے بغیر مومن کے مقام پہ آ ہی نہیں سکتا انسان. اسی لیے اقبال نے کہا ہے بآدم نہ رسیدی خدا سے میجو. تمہیں تو آدمی کا مقام بھی نصیب نہیں ہے, خدا کیا تلاش تو کر رہا ہے. تمہیں خدا کیا مل سکتا ہے جس کو مقام آدم بھی نہیں ملا. اسی لیے کہا کہ مومن کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. یہی آیات آ جائیے 17 جو میں نے کہا ہے 17/18-19 وما کان عطاء ربک محظورا. اور اس کے بعد کہا اس کی دلیل چاہتے ہو انظر کیسا فضلنا بعضهم علی بعض. دیکھو اقوام عالم کے اوپر کس طرح ایک قوم دوسری قوم سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. یہاں بھی کہا فضلنا, ہم کس طرح سے ایک قوم کو دوسری قوم کے اوپر تفضیل دیے چلے جا رہے ہیں. کبھی زندگی کے اندر جنہیں ہم کافر کہتے ہیں وہ بھی جو آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں خدا کہتا ہے ہمارے ہی قانون کے مطابق تو بڑھ رہی ہیں, ہم بڑھا رہے ہیں ان کو. لیکن وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. لیکن مستقبل کے اندر جو زندگی ہے وہاں کیفیت